گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے۔ ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا تھا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حضور یہ اللہ کے محبوب، میں ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلمن شہید کیے گئے۔ 18 ذوالحج تھا، جمعے کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں۔ حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں۔ ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے، اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت، حضور کے اصحاب، بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب